السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ لیکچر میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا لحن یعنی غلطی۔ غلطی دو قسم کی ہوتی ہے، چھوٹی غلطی اور بڑی غلطی۔ چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں لحن خفی اور بڑی غلطی کو کہتے ہیں لحن جلی۔ لحن جلی حرام ہے اور لحن خفی مکروہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے لحن جلی کی صورتیں، یعنی ہم یہ آج جانیں گے کہ لحن جلی میں حرام غلطیاں کون کون سی ہیں جو ہم قرآن پاک میں کر رہے ہوتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف، لیکن سبق کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میری نیا آنے والا لیکچر آپ تک جلدی پہنچ سکے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ آگے ہم اپنے سبق کی طرف لحن جلی کی صورتیں۔ تو لحن جلی کی 6 صورتیں ہیں، یعنی کہ 6 ایسی غلطیاں جو حرام ہیں۔ سب سے پہلی اس کی صورت یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا۔ اس کی میں آپ کو اگزامپل دوں گا تو آپ کو اس کی سمجھ لگ جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہاں پہ 2 اگزامپلس لکھی ہوئی ہیں کہ الحمد کو الحمد پڑھنا ہے، یعنی ورڈ الحمد میں ہے ہا، آپ بجائے الحمد پڑھنے کے آپ پڑھ رہے ہیں الحمد، یعنی ہا سے پڑھنا یہ تھا اور پڑھ یہ رہے ہیں۔ تو اگر ایسا آپ کرتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل رہے ہیں تو یہ حرام ہے۔ دوسری اگزامپل یہاں پہ لکھی ہے قاف پیش لام قل، یعنی قل هو اللہ احد، قاف سے، لیکن آپ بجائے قاف پڑھنے کے کاف سے پڑھ رہے ہیں کل۔ اب یہ ایک قاف و کاف یعنی حرف کو حرف سے بدلنا حرام ہے۔ یہ ایسا حرام کیوں ہے؟ کیونکہ قل اس کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کھا لیجئے معاذ اللہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی یہاں پہ ماد کھانے تک آ جاتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اب یہ حرف ہے وَلَقَدْ یعنی قاف، اب بجائے اس کے قاف پڑھنے کے پڑھا جا رہا ہے کاف، یعنی کہ وَلَقَدْ نہیں پڑھے وَلَقَدْ پڑھیں کاف سے، جو کہ یہ کیا ہے غلط ہے، حرف بالکل صحیح ہے والا ہے۔ یہاں آگے ہم پڑھتے ہیں آگے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا، اب یہ حرف اس میں سا آ رہا ہے سا، لیکن بجائے آپ اس کے اورثنا کے اورثنا پڑھ رہے ہیں، یعنی بجائے سا کے ہم پڑھ رہے ہیں سین، جو کہ غلط ہے۔ اورثنا اور اورثنا سین نہیں ہے، یہ حرف سا نہیں ہے، سا ورڈ ہے، سا اور سا میں فرق ہے۔ اسی طرح آگے یعنی کوئی بھی حرف دوسرے حرف میں ہم نے بدلنا نہیں ہے، اگر بدلیں گے تو یہ حرام غلطی ہے جس کا ہمیں گناہ ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں لحن جلی کی دوسری صورت کی طرف۔ لحن جلی کی دوسری صورت ہے ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن پڑھنا، یعنی ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن پڑھنا۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ساکن کیا ہوتا ہے اور متحرک کیا ہوتا ہے۔ ساکن کہتے ہیں جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں، جیسے کہ اب یاد دیکھیں قاف، اس میں قاف کے اوپر کیا ہے جزم ہے، اب یہ قاف ساکن ہے۔ اور متحرک کہتے ہیں جس حرف کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو وہ حرف متحرک ہوتے ہیں، جیسے اس میں خا بھی متحرک ہے، لام بھی متحرک ہے اور نون بھی متحرک ہے۔ قاف متحرک نہیں ہے، قاف ساکن ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن پڑھنا۔ مثال کے طور پر خلقنا حرف ہے، خلقنا یعنی یہاں پہ خاء بخا لام باللہ لام قاف لق، خلق نون جب الفنا خلقنا، ہم اب اس کو خلقنا کی بجائے خلقنا پڑھ رہے ہیں، یعنی اس میں ہم نے قاف کے اوپر بھی زبر لگا دی ہوئی ہے۔ اگر ایسا کرتے تو کیا ہوا، یہ ہم نے ساکن تھا حرف یعنی قاف ساکن تھا، اس کو ہم نے متحرک بنا دیا ہوا، یعنی اس کے اوپر زبر لگا دی ہے یا زیر لگا دی یا پیش لگا دی، کچھ بھی لگا دیا، یعنی اگر قاف ساکن ہے تو کو ساکن ہی پڑھنا ہے، اس کے اوپر زبر زیر یا پیش نہیں لگانی۔ ایک اور ایگزامپل جیسے کہ اب دوسرا کہہ رہے ہیں کہ ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن پڑھنا، مطلب اگر حرف متحرک ہے جیسے ختم اللہ ورڈ ہے، اب یہاں پہ سارے حرف متحرک ہیں، اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں بجائے خاتم اللہ کے ہم پڑھ رہے ہیں ختم اللہ، یعنی تا کے اوپر جزم لگا دی، حالانکہ یہاں پہ تا کے اوپر کیا تھی زبر تھی۔ اب خاتم اللہ ورڈ ٹھیک ہے اور یہ ختم اللہ ورڈ غلط ہو جائے گا۔ تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ حرکت کو حرکت سے بدلنا، یعنی زبر زیر پیش کو دوسری زبر زیر پیش سے چینج کر دینا۔
اس کی اگزامپل آپ کو میں یہاں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر ورڈ لکھا ہوا انعمتا. اب یہاں بھی انعمتا لکھا ہوا جو کہ ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو انعمتا کی بجائے پڑھ رہے ہیں انعمتو، ارے یہاں پہ زبر تھا اور ہم نے پڑھ دیا پیش، تو یہ حرام ہے. اب ہم نے یہاں پہ کہ زبر کو پیش میں چینج کر دیا ہوا ہے، یعنی کسی حرف کو حرکت سے بدلنا حرام ہے. مطلب کوئی بھی اگزامپل ہو، فرض کریں ورڈ خلقا ورڈ آپ اس کو خلاقی پڑھ رہے ہیں، یا الحمدو ورڈ ہے آپ اس کو الحمدی پڑھ رہے ہیں، زبر زیر پیش کو زبر زیر پیش سے ہی بدل دینا حرام ہے. اگر زبر ہے تو زبر پڑھنی ہے، زیر ہے تو زیر ہی پڑھنی ہے، اور پیش ہے تو پیش ہی پڑھنا ہے. ایسا کریں گے تو ورڈ ٹھیک ہوگا، ورنہ معنی بدل جائے گا. کہ جو چوتھی صورت ہے لحن جلی کی، یعنی چوتھی حرام غلطی جو ہم کرتے ہیں، بہت سے افراد جو کرتے ہیں، وہ ہے کسی حرف کو بڑھا دینا یا کسی حرف کو گھٹا دینا. یہ وہ غلطی ہے جو کثیر تعداد میں بچے بھی کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، کہ کسی حرف کو کھینچنا نہیں تھا اس کو بلا وجہ کھینچ دیتے ہیں، اور جس کو کھینچنا تھا اس کو کھینچتے ہی نہیں. مثال کے طور پر اب یہاں پہ دیکھیں حرف 2 لکھیں، اگزامپل آگے بھی انشاءاللہ کرتے ہیں. فعل حرف ہے، فعل. اب یہ فعل ورڈ ہے، اس کو بجائے فعل پڑھنے کے ہم نے پڑھ دیا فعل، یعنی یہاں پہ فعل میں کوئی بھی حرف کھینچنا نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو پڑھ دیا فعل، اس کو کھینچ دیا، 1 الف کے برابر یا 2 الف کے برابر یا 3 الف کے برابر کھینچ کر دیا. تو یہ حرام ہے، کیونکہ اس کو ہم نے بلا وجہ کو کھینچ دیا ہوا ہے. قرآن پاک میں ورڈ فعل ہے تو فعل ہی پڑھیں گے. اور اسی طرح کسی حرف کو گھٹا دینا، یعنی حرف کھینچنا تھا لیکن ہم نے کھینچا ہی نہیں. جیسے کہ لکھا ہوا ہے لم یولد، یہاں پر حرف لکھا ہوا ہے لم یولد، تو یہاں پہ ورڈ لم یولد تو ہم پڑھے لم یولد، یہ غلط ہے، یہ حرف صحیح ہے. اب کیا تھا، یہاں پہ یا کو کھینچنا ہے ہم نے، یا پیش واؤ یو، یہ ٹھیک ہے، جبکہ یا پیش یو غلط ہے. لم یولد ٹھیک ہے، لم یولد غلط ہے. اب 5ویں صورت اس کی یہ ہے کہ مشدد کو مخفف یا مخفف کو مشدد پڑھنا. پہلے ہم یہ بات جان لیتے ہیں کہ مخفف کسے کہتے ہیں اور مشدد کسے کہتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کو اس کا ہی نہیں پتہ ہوگا تو آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی. مخفف حرف وہ حرف ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی بھی شد نہ ہو، جیسے کہ کذبہ، اس میں کوئی بھی شد نہیں ہے، یعنی شد تشدید کو کہتے ہیں. کذبہ تینوں میں زبر ہے، یا زیر ہو یا پیش ہو، کچھ بھی ہو، زبر زیر پیش ہو، بس شد نہ ہو، تو وہ حرف ہوتا ہے مخفف حرف ہوتا ہے. جبکہ مشدد حرف وہ حرف ہوتا ہے جس کے اوپر ایک حرف کے اوپر شد ہو، کسی بھی حرف پہ شد ہو جائے، دوسرے پہ ہو جائے، پہلے پہ ہو جائے، ایسے اس کے اوپر زال کے اوپر شد ہے تو یہ مشدد حرف ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ مخفف کو مشدد اور مشدد کو مخفف پڑھنا حرام ہے. جیسے کہ حرف کذبہ تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں کذبہ، حالانکہ کذبہ حرف بھی ہے. مثال کے طور پر حرف لکھا ہوا ہے کذبہ، اب اس کو بجائے ہم کذبہ پڑھنے کے ہم پڑھ رہے ہیں کذبہ، تو یہ حرف کیا ہو جائے گا، غلط. جہاں پہ کذبہ لکھا ہوا وہاں پہ ہم نے کذبہ ہی پڑھنا ہے، جہاں پہ کذبہ لکھا ہے وہاں پہ ہم نے کذبہ ہی پڑھنا ہے. اگر آپ نے اس کو شد کو مخفف ختم کر دیا وہ حرام ہوگا. یہاں پہ حرف مشدد تھا، یعنی شد والا حروف ہے، تو آپ نے شد ختم کر کے اس کو مخفف کر دیا بغیر شد کے. جیسے کہ ورڈ ہے صدق، جیسے کہ حرف ہے صدق، اس کو آپ نے صدق پڑھنا تھا، اس کو بنا دیا آپ نے صدقہ. صدقہ کو آپ نے پڑھ دیا صدقہ، تو یہ کیا ہو گیا، غلط ہو جائے گا. جہاں پہ ورڈ صدقہ ہے وہاں پہ ہمیں صدقہ پڑھنا ہے، جہاں پہ صدقہ ہے وہاں پہ ہمیں صدقہ پڑھنا ہے. چھٹی اس کی صورت یہ ہے کہ مد متصل میں اور مد لازم میں کسر کرنا. کسر مطلب بغیر کھینچے چھوٹا کر کے پڑھنا. اب مد متصل اور مد لازم کیا ہے یہ آئندہ آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے. مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ فرض کریے ورڈ حرف ہے، یہاں پہ دولن حرف ہے، یعنی اس میں مد لازم آ رہی ہے، تو ہم اس کو دولن کی بجائے پڑھیں دولن، بغیر کھینچے پڑھ دیا تو یہ حرام ہے، گناہ ہوگا آپ کو اگر ایسا پڑھیں گے. تو جہاں حرف والسماء، اس میں مد متصل آ رہی ہے، تو بجائے آپ نے اس کے والسماء پڑھا آپ نے اس کو والسماء پڑھ دیا، تو یہ بھی آپ کا حرف غلط ہو جائے گا، یہ حرام غلطی کی طرف آ گیا. یہ 6 مدات ہیں، 6 اس کی صورتیں ہیں. تو اس میں سے اگر آپ ایک بھی غلطی کر رہے ہیں تو آپ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، یعنی بجائے آپ کو اس کے کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہو، الٹا آپ کو اس کا گناہ ہوگا. تو 6 صورتیں ہیں، آپ اس کو سمجھیں پڑھیں. اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو بار بار ٹھیک کریں، تب ہی قرآن پاک پڑھیں، ورنہ آپ کو الٹا گناہ ہوگا، ثواب
نہیں ہوگا کیونکہ ان صورتوں سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اس کے شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔